کہ لاسٹ حلقہ میں ہم نے بات کی تھی تزکیہ نفس کے بارے میں اور ہاؤ ٹو کنٹرول نفس، اور اس حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ٹرمز نفس کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. 3 نفس کا آپ کو بتایا تھا اور یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر نفس کو کس طرح سے گرو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ٹیم کیا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی ہم نے نفس الامارہ کی بات کی تھی جو بہت ہی ڈینجرس نفس ہے ہم سب کے اندر، اور جو یہ نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، گناہ ہمیں اٹریکٹیو لگتا ہے. سو آج کا جو حلقہ ہے بیسیکلی اس میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے بیکاز اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک، اور اسی سے ریلیٹڈ پھر ظاہر ہے کہ سیننگ کا بھی ٹاپک ہے، گناہوں کا بھی ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ آج کے حلقہ میں ہم گناہوں کے اثرات میں بھی بات کریں گے کہ گناہوں کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے نفس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کوٹ سناتا چلو. فضیل ابن عیاض ہی واز اے گریٹ سلف کہتے ہیں ہمارے جو پائس پیڈیسیسرز ہیں، جو بزرگان ہمارے گزرے ہیں، تو ہی از ون آف دی ویری گڈ سلف، اور ان کے بہت سے کوٹس آپ کو ملیں گے اور بہت ہی آئی اوپننگ کوٹس ہوتے ہیں ان کے. سو لیٹ می ٹیل یو ون آف دا کوٹس. ہی سیز کہ یور ہارٹس کین نیور ٹیسٹ دا سویٹنس آف فیتھ انٹل دے شن ورلڈلی پلیزرز، کہ تمہارے دل کبھی بھی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکیں گے، سویٹنس آف فیتھ کبھی بھی نہیں چکھ سکیں گے تمہارے دل جب تک کہ وہ ورلڈلی پلیزرز کو شن نہ کر دیں. جسٹ اسٹاپ فار اے مومنٹ اینڈ پونڈر اوور دس کوٹ. آر وی رننگ آفٹر ورلڈلی پلیزرز؟ کیا ہم obsessed تو نہیں ہو گئے ورلڈلی پلیزر سے؟ ہمارا فلسفہ تو یہ تھا مسلمان کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا، اور یہ جو بھی ورلڈلی پلیزرز ہیں جو حلال ہیں یہ بالکل الاؤڈ ہے، لیکن بہت سے ورلڈلی پلیزرز ہمارے لیے صرف گلیٹر ہے، ہمارے لیے صرف ٹیسٹ اور ٹرائل کا ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا سَعِيدًا جُرُزًا، کہ بے شک یہ دنیا میں جو تمہیں گلیٹر نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کی جو بیوٹی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی تمہارے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل کا سامان ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے. سو دس کوٹ اٹ ریمائنڈز می کہ جب ہم اپنا لائف اسٹائل دیکھیں، کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ کیا ہم نے سویٹنس آف فیتھ کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی ہے؟ کیا اسلام کی بات، دین کی بات، یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہے؟ کیا اللہ کا ذکر، کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ہے کچھ سوچنے والی باتیں. یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی چیزوں سے مل رہی ہے، ورلڈلی پلیزر سے مل رہی ہے؟ جب تک ہمارے دلوں سے یقین کیجیے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیزر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں. اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کرایا ہے قرآن کے تھرو، اور اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے قرآن کے تھرو. تو سورہ آل عمران کی ہے یہ ورس 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. بہت ہی گہرائی ہے اس ورس میں. دنیا کی حقیقت کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، انسانوں کی سائیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دی. بیوٹیفائڈ فار پیپل، مسین کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ الناس کے لیے، لوگوں کے لیے. کیا؟ حب الشہوات از the love of that which they desire of women من النساء، یعنی women. دیکھیے یہ فطرت ہے کہ خوبصورتی کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن ایک فطرتی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا میں. لو فار وومن نمبر 1، والبنین اینڈ لو فار یور چلڈرن، اولاد کے لیے محبت. اینڈ دین والقناطیر المقنطرہ ہیپڈ اپ سمز آف گولڈ اینڈ سلور، یعنی دولت، منی، پیسہ، سلور، گولڈ، جیولری، ایوری تھنگ دیٹ کمز انڈر دس کیٹیگری، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں اور ان کی محبت تمہارے اندر ہے. اینڈ دین اللہ سیز من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. فائن برانڈیڈ ہارسز یعنی ٹرانسپورٹ، اس دور میں ظاہر ہے کہ عرب سے بات ہو رہی ہے نا، تو فائن برانڈیڈ ہارسز تمہاری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، جو ہارسز تمہیں اتنے پسند ہے، اور ہارس بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے. اینڈ کیٹل، اور یہ جو تمہاری کیٹل ہے جس سے تم بزنس کرتے ہو. اینڈ ٹلڈ اینڈ، یہ جو تمہاری کھیتی باڑی کا سامان ہے، یہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، آل آف دیٹ ہیز بین میڈ مزین فار یو، تمہارے لیے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا بٹ دس از دی انجوائمنٹ آف ورلڈلی لائف واللہ عنده حسن المآب بٹ اللہ ہیز ود ہم دی بیسٹ ریٹرن. کیا مطلب ہے آیت سنانے کا؟ ہمارا تزکیہ کرانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ بات نیچرل ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا، ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو وین وی ٹاک اباؤٹ کارز، کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے، آج کل BMW آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں گے. بٹ پوائنٹ از دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو گئے. Liking is one thing but getting obsessed is another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے، فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس، اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے، برانڈیڈ گاڑی ہے، زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو، اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی بہت ہی غلط عمل ہے، گناہ والا عمل ہے، بٹ کیا اتنی ہی کیئر، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنے ایمان کا بھی رکھتے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ کنسرن ہم اللہ رسول کے بارے میں ہے، اپنی نمازوں کے بارے میں ہے، اپنی آخرت کے بارے میں ہے، تھنگز دیٹ وچ ایکچولی میٹر. سپوز کریں آپ کو اسی گاڑی میں موت آ جائے، کیا بنے گا؟ کیا فائدہ دیا اس گاڑی میں، اس برانڈیڈ چیز نے ہمیں؟ موت کے بعد کیا چیز ہمیں جو ہے فائدہ دے گی؟ عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹو آفر صلاۃ آن ٹائم، وقت پہ نماز ادا کرنا، یہ سب سے آسن العمل ہے. اور پھر پوچھا تو آن دا لسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماں باپ سے نیکی کرنا، ماں باپ سے اس میں سلوک کرنا. تو ہم کہاں پہ obsess ہو چکے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟
And then talking about women here, اللہ نے کہا کہ مزین کر دی گئی ان کی محبت تمہارے دلوں میں. کس کی؟ وومن کی, ہارسز کی, بنین چلڈرن کی, والقناطیر المقنطرہ, گولڈ کی, سلور کی, دولت کی, اور لینڈز کی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے obsessed تو نہیں ہو گئے؟ ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں بہت سے لوگ, اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, راتیں جاگتے ہیں, گفٹس لے کر آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. کس لیے یہ سب؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اس کا 10% بھی اللہ کو پلیز کرنے میں لگاتے ہیں تو دنیا ہماری چینج ہو جائے, ہماری زندگی چینج ہو جائے. تو ان ساری چیزوں سے obsession جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, اور یہی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دلانا چاہتے ہیں اس آیت کے تھرو کہ کہیں ان چیزوں سے تم obsessed تو نہیں ہو گئے, کہیں انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ نہیں کر دی, کہیں انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں, ان کی ہرس میں, ان کی لالچ میں, ان کی گریڈ میں, ان کی ڈیزائر میں, ان کی obsession میں, کہیں تم نے ریلیشن شپس کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اللہ رسول کو تو پیچھے نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اپنی آخرت کو رسک پہ تو نہیں رکھ لیا. لوگ دنیا کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, چھوٹا سا ایک جوتا بھی لینے جانا ہو نا, شاپنگ کرنے جانی ہو, دے ریسرچ, دے ڈو دیئر بیسٹ کہ بیسٹ برانڈ کون سا ہے, بیسٹ جوتا کہاں سے ملے گا, سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے, سول کس کی اچھی, ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. کلوتھس لینے ہیں تو پھر ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن, وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف آخرہ, وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف سول, وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف کیریکٹر بلڈنگ, دیر از نو ریسرچ, دیر از جسٹ بلائنڈ فالوئنگ, دیر از نتھنگ. کوئی تھنکنگ نہیں ہے, کوئی سوچنا نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی کنسرن نہیں ہے. اینڈ دیٹس وائی آور لائف از ان اے میس, ٹرسٹ می. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession take you? کہاں پر لے جائے گی obsession آپ کو؟ خود سوچئے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث, لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. Beautiful hadith. This sincere advice comes from the most sincere man on earth. اللہ کے نبی سے زیادہ sincere کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except dust. یہ حرص کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی, دوسری خریدنے کی چاہت, وہ خریدی, تیسری خریدنے کی چاہت, چوتھی خریدنے کی چاہت, ایک کار آ گئی, دوسری کار لینے کی چاہت. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں, ایڈورٹیزمنٹس میں, ہر جگہ ہمیں گلیمر, فیشن, برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. ویئر ول دس آل اینڈ؟ انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں, فیشن ہی فیشن ہے, پکچرز ہی پکچرز ہیں. کبھی بھی حرص ختم نہیں ہوگی. ہم چلتے جائیں گے, تھک جائیں گے. وی ول اونلی بی وانٹنگ مور. اینڈ لیس روڈ ہے, ڈیڈ اینڈ ہے, ٹرسٹ می, ڈیڈ اینڈ. اینڈ اللہ فارگیوز ہم ہو ریپینٹس ٹو ہم. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں جو اس سے ریپینٹ کرتا ہے. کیونکہ اس حرص میں, اس گریڈ میں, اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا. ہم فیم کے لیے, ہم عورت کو پانے کے لیے, ہم پیسے کو پانے کے لیے, ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے, حرام ریلیشن نبھانے کے لیے, ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے. وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے بیٹھے غمزدہ ہو جانا, سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا, پریشان ہوتے رہنا, ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جانا. یہ نیچرل چیزیں ہیں, یہ ہم سب فیل کرتے ہیں, اور یہ روح کی پکار ہے, روح کی چیخ ہے. So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تذکیہ کر رہا ہے, قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے, قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ wa ta'ala says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ Where are you heading? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے, کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو, یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Where are you heading? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں, یا ایھا الناس, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, ہیومینٹی, ہیومن بینگس, تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے, تمہارا کریٹر ہو از ون, ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے, واز آیا ہے. واز کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے, انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگس کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, حلال کی طرف آؤ, حرام چھوڑ دو, مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو, مت فیک لائف اسٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر, دس از آل فیک. We all know کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. We all know کہ who we really are. We all know this is just fake glamour, fake glitter leading nowhere. So موعظہ, قرآن واز کر رہا ہے ہمیں, قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سمجھ جاؤ, اس آنکھ سے دیکھو, قرآن کی آنکھ سے دیکھو, قرآن کے ویژن سے دیکھو, you will understand.